الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم. عزیزان کرام، اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ اچھائی پسند کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کی سہولت کی تمام چیزیں اس انسان کو اس دنیا میں فراہم کی ہیں. اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسان اللہ رب العزت سے پیار کرے اور اللہ کے مخلوق سے پیار کرے وہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے، بس اللہ کے مخلوق کی خدمت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضامندی کے جذبے سے ہو تو اللہ رب العزت کو وہ لوگ بہت پسند ہیں. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا کی زندگی میں بھی کامیابیوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ان کے لیے لکھی گئی ہے. دنیا کا یہ ایک عام نظریہ ہے اور اصول ہے کہ جس معاشرے میں لوگوں کے اندر خدمت خلق کا جذبہ موجود ہو تو وہ معاشرہ امن اور سکون والا معاشرہ ہوتا ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ پر دوسرے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں، چاہے ان کے اپنے نفس کو خسارہ اور نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ایثار کا جذبہ رکھتے ہوئے دوسرے لوگوں کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک عام واقعہ ہم لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں پانی کا مشکیزہ لے کر کے اور میدان جنگ میں ایک زخمی شخص کے پاس گیا. ابھی میں اس کو پانی پلانے ہی والا تھا کہ قریب سے ایک اور کی آواز آئی جو اس سے ذرا زیادہ زخمی تھا، وہ بھی پانی پانی پکار رہا تھا. تو جس کو میں پانی پلانے والا ہوں اس نے جب دوسرے کی آواز سنی تو کہا کہ اس کو پہلے پلاؤ، اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. کہتے جب میں وہاں گیا تو اس کے قریب ایک اور زخمی اس سے زیادہ حالت میں پڑا ہوا تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ پہلے اس کو پلا. اور کہتے جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ دنیا سے جا چکا تھا، شہادت پا چکا تھا. میں جب دوسرے والے کے پاس واپس آیا تو وہ بھی دنیا سے جا چکا تھا. اور کہتے جب میں پہلے والے کے پاس لوٹ کر آیا تو وہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھا. اب دیکھیں عالم کیا ہے، جان نکل گئی، کس قدر سختی ہے، کس قدر تکلیف ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہمیں ایک چھوٹی سوئی چبھتی ہے تو سوئی چبھنے سے جو ہے نا ہم سارا دن وائے وائے کرتے رہتے ہیں، اور پھر ایسے زخموں کا لگ جانا جو کہ جان لیوا ہو. لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ایسے تھے کہ اس جان کھنی کے عالم میں بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑا. قرآن کی اس آیت کو زندہ کیا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر فوقیت دیتے ہیں چاہے اپنے نفس کو خسارہ ہو جانے کا کیوں اندیشہ نہ ہو. تو وہ معاشرہ جس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ موجود ہو. آج چونکہ ہم کمزور ہیں تو علماء یہ نہیں کہتے کہ آپ لازماً ایثار والا درجہ اپنائیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ، کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں بھلائی ضرور کرنی چاہیے. ایثار کا جذبہ تو بہت بڑا ہے، وہ تو بہت مشکل بھی ہے. آج ہر شخص اپنے نفس کے لیے سوچتا ہے، ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میرا بھلا ہو جائے. تو اگر ایثار نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسرے لوگوں کی مدد کا جذبہ، دوسرے لوگوں کی خدمت کا جذبہ ضرور ہم اپنے دل میں رکھیں. اس کے لیے کم از کم ضرور کوشش کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو دوسروں کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کے اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں. جو دوسروں کے لیے اچھائی کا جذبہ دل میں رکھتے ہیں اللہ رب العزت اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے. کہتے ہیں عبادت سے اگر جنت ملتی ہے تو خدمت سے خدا ملتا ہے. اگر ہم خدمت کرنے والے بنیں گے تو ہمیں اللہ مل جائے گا، اللہ کی رضامندی مل جائے گی. اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضامندی ہو جائے تو جنت خود بخود اس کو مل جائے گی. اس لیے کہ جنت تو اللہ کی ہی ہے، اللہ جس کو چاہیں گے جنت میں لے کے جائیں گے. تو اس لیے خدمت خلق کا جذبہ دل میں ضرور ہونا چاہیے. ہر وقت یہ سوچیں ہم کہ میرے ہاتھ سے کسی انسان کو کوئی نقصان اور کوئی تکلیف نہ پہنچے. اب یہاں پر بھی دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یعنی سب سے پہلا تو ایثار ہے. ایثار کے بعد پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں اور اس کے لیے آپ سٹیپ بڑھائیں. لیکن اگر آپ ایسا بھی کم از کم نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کر لیں کہ میرے ہاتھ سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. اگر ہم اس پہ بھی آ جائیں کہ میں جو کام کروں وہ کسی کو تکلیف نہ دے، وہ کسی کو ایذا نہ دے، وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تو چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کمزور لوگ ہیں، ہم جس دور میں ہیں اس دور میں پریشانیاں اور مشکلات زیادہ ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرما لے گی. حدیث شریف کے اندر ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. راستے پہ آپ جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کوئی پتھر ایسا پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا ایسا پڑا ہوا ہے، اندیشہ ہے کہ کوئی شخص یہاں سے گزرے گا، ٹکرا جائے گا، پاؤں زخمی ہو جائے گا. آپ نے وہ ہٹا کر کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا کہ بھئی کسی کو تکلیف نہ ہو. کہتے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کی یہ ایک ہی نیکی کام آ جائے. جذبہ ہے نا دل کا، نیت ہے. میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بھی بتایا تھا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اعمال کو گنیں گے نہیں کہ 1 رکعت نفل، 2 رکعت نفل، 3 رکعت نفل، 1 نیکی، 2 نیکی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اللہ رب العزت اعمال کو تول کر کے فیصلہ کرے گا. اور وہ ایک اور حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا جس کے گناہوں کے ڈھیر ہوں گے. اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری ایک نیکی بھی ہمارے پاس ہے. اور کہتے ایک لا الہ الا اللہ اس نے کہا ہوگا، اس کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا اور کہتے کہ وہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا. اب ہم سوچیں کہ اگر صرف ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے سے کامیابی ہے تو وہ تو ہم سب نے کہا ہوا ہے، وہ تو پھر ہم سب نے کہہ دیا ہے. لیکن بات یہ ہے
کہ اس لا الہ الا اللہ کے اندر وزن کیسے آئے گا؟ یہ ہے اخلاص، یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری۔ آپ نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، لیکن پھر آپ نے اس لا الہ الا اللہ کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس لا الہ الا اللہ کے بعد جتنے اللہ رب العزت کے احکامات آپ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے ہر حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت کی نظر میں بہت ہی وزنی ہے۔ تو میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ راستے پہ جاتے ہوئے ایک پتھر کا ہٹا دینا بھی آپ کے لیے قیامت کے دن ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، وہ ایسا ہی ہے۔ اگر آپ اس پتھر کو ہٹاتے ہوئے اپنے دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ میں اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے مخلوق کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے والی چیز سے بچانے کے لیے یہ ایک پتھر ہٹا رہا ہوں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر میں آپ کی یہ ایک ہی نیکی آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا باعث بن جائے۔ تو جو بھی کام کریں وہ ہم اخلاص نیت کے ساتھ اور صدق دل کے ساتھ کریں۔ جو بھی کام کریں اپنے فائدے کو مد نظر رکھ کے نہ کریں۔ اس پتھر کو ہٹاتے ہوئے اگر ہمارے دل میں یہ بات ہوئی کہ ارد گرد جو لوگ ہمارے قریب سے گزر رہے ہیں، ہم یہ پتھر ہٹائیں گے تو لوگوں کے دل میں آئے گا کہ کتنا اچھا آدمی ہے کہ سڑک سے پتھر ہٹا رہا ہے، تو یہ پتھر اٹھانا آپ کے لیے ثواب کا نہیں گناہ کا باعث ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے ریاکاری کی، آپ نے دکھلاوا کیا، اور ریاکاری اور دکھاوا اللہ رب العزت کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ جس طریقے سے اس دنیا میں ہم لوگ ہر چیز پیور پسند کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی چیز آئے وہ بالکل خالص ہونی چاہیے، اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں، دور جانے کی ضرورت پڑتی ہے دور جاتے ہیں، لیکن ہر چیز کی کوالٹی کو جانچ کر کے پھر اس کے بعد ہم لیتے ہیں، برانڈڈ چیزیں ہم خریدتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایک تجربہ یہ ہے کہ جو چیز برانڈڈ ہوتی ہے عام طور پر وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اس دنیا میں ہر چیز اس کی کوالٹی کو دیکھ کر کے خریدتے ہیں، اللہ رب العزت کو بھی ہماری عبادت اخلاص والی اور کوالٹی والی چاہیے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے کہ تم 100 رکعت نفل پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھو، لیکن کوالٹی والی پڑھو، اخلاص والی پڑھو، صرف اس کی رضا کے لیے پڑھو۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتے کہ تم لاکھوں روپیہ صدقہ کرو، کم سے کم کرو، لیکن جو کرو وہ کوالٹی والی کرو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس میں کسی اور کو دکھانے والی بات نہ ہو۔ تو جس طریقے سے ہم کوالٹی پسند کرتے ہیں، اللہ رب العزت عبادتوں میں وہی چیز مانگتے ہیں، وہی اخلاص ہم سے مانگ رہے ہیں۔ چھوٹی عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دکھ دے گا۔ تو اس لیے ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ اپنے دل میں رکھیں۔ ہمیشہ سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ ہم ایثار کریں، اپنی ضرورت کو قربان کر کے اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں۔ اگر یہ درجہ نہیں تو کم از کم یہ درجہ اپنائیں کہ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد دوسروں لوگوں کی ضرورت کی طرف جائیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم تیسرا درجہ تو ضرور اپنائیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کسی اور کو نقصان اور تکلیف پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔